علیہ السلام آگے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبد. سیکٹری صاحب آپ کی خصوصی توجہ اور داد چاہیے. ایک ہوتا ہے عبد، کڑے اوکے بندے مات پائے، ایک عبد ایک عبد. سنیے گا اب انتہائی اہم موضوع کی طرف. حسین میں نے پڑھنا ہے اور قرآن سے پڑھنا ہے. حسین قرآن سے آپ پوچھیں. ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبد. جو اسے پکارے اسے عبد کہتے ہیں، جسے وہ بلائے تشریف فرما ہے. قرآن میں دونوں ہی استعارے موجود ہیں، لفظ عبد بھی آیا ہے اور عبدہ بھی آیا ہے. جو اسے راضی کرے اسے عبد کہتے ہیں، جس کی وہ رضا ڈھونڈے اسے عبدہ کہتے ہیں. عبد ہے محتاج، عبد ہے مخلوق میں سے. عبد ہوتا ہے ایک عام انسان جو اللہ کی معبود سمجھے، اس کی عبدیت کا قائل ہو جائے، اسے عبد کہتے ہیں. اور جسے وہ اپنا کہہ کے بلائے. میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کی سینکڑوں آیات اس نوکر کی آنکھوں کے سامنے. معراج کی رات بھی بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اپنا عبد بلایا ہے، میں نے اپنا عبدہ بلایا ہے. عبد زمین پر ہے گئے، عبدہ وہاں چلا گیا. عبد زمین پر ہے گئے، عبدہ وہاں پہ چلا گیا. خدا کہتا وہاں تک عبد نہیں پہنچا، وہاں عبدہ پہنچا ہے. اب معراج کی کہانی تو آسان ہو گئی. اس کا مطلب کہ معراج میں عبد نہیں ہے، معراج میں عبدہ ہے. اب ہمیں مولوی نے بتایا عبدہ تھا پردے کے باہر، معبود تھا پردے کے اندر. عبدہ تھا پردے کے باہر، معبود تھا پردے کے اندر. میں کھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، منبر کی بلندی پہ ہو. اب جب ہم نے امام خدیر کے چوک سے لیا ہے پھر گفتگو بھی بواگے توہل کرنی چاہیے. مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے. مولوی کہتا معبود تھا پردے کے اندر، اب تو تھا پردے کے باہر. میرا امام سعدی کہتا ہے جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے. جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ معراج کی کہانی میں باہر بھی عبدہ تھا، اندر بھی عبدہ تھا. آدم عبد ہے تو عبدہ ہے، یہ عبد ہے تو عبدہ ہے. بلاتا رہا عبدہ کہہ کے، پکارتا رہا عبدہ کہہ کے. قرآن میں سینکڑوں مقامات پہ عبدہ 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 بار بار نبی کو پکارا تو میرا عبد ہے. جن ذہنوں میں ابھی تک نہیں، کیا کہتے ہو کلمے میں، کیا کہتے ہو نماز میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. تو عبد نہیں. اب تو میں نے آپ کی زبان سے گواہی دلوائی نا. یہ گواہی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی کہ تو ہے عبدہ، تو عبد نہیں. اب دیکھیں گا میں کتنا خوبصورت موڑ لوں گا اور یہ کوچہ نبوت سے نکل کے کوچہ امامت میں داخل ہو جاؤں گا. دہلیز رسول سے نکل کے دہلیز حسین پہ آنے لگا ہوں. یہ ہے عبدہ. ساری مخلوق عبد، یہ عبدہ. ایک دن منظر عجیب ہو گیا. عبدہ نماز پڑھا رہا تھا. سرکار توجہ فرمائیے گا. اس انداز سے جشن سنو پھر آپ کا حق بنتا ہے چپ رہے. لیکن اگر آپ نے اس انداز سے حسین سننا پھر آپ کو بولنا پڑے گا. زبان کو عبادت کروانی پڑے گی اس میں حسین کی. اب تو نماز پڑھا رہا تھا، اب تو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یا حجرے کا پردہ اٹھا، ایک باہر آیا، وہ سیدھا عبدوں کو چیرتا ہوا ہر عبد کے قریب سے گزرتا ہوا سیدھا عبدہ کے اوپر آ گیا.
بھی عبد ہوتا ہے. اگر حسین پہلو میں بیٹھ کے سجدہ کرتے، آج مولوی کہہ دیتا پھر کیا ہوا، وہ بھی تو بیٹھا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا. حسین پہلو میں بیٹھ گیا تو فضیلت کیسی؟ حسین اب تو ہو کے پہلو میں نہیں بیٹھا، حسین اب تو ہو کے اوپر بیٹھ گیا. اب میرے ساتھ آؤ، نمبر دانیہ کا مجمع میرے ساتھ جھکنا ہے. کریم کربلا کی دہلیز میں تمہیں حسین سمجھاؤ. پیچھے عبد تھے، آگے عبد ہو تھا، اوپر معبود تھا. پیچھے عبد تھا، آگے عبد ہو تھا، اوپر معبود تھا. معبود اور عبد ہو کے درمیان آگے حسین بیٹھ گیا. خدا نے کہا میں تجھے کیا کہہ کے بلاؤں؟ اب تو عبد بھی نہیں رہا، اب تو ہو بھی نہیں رہا، معبود تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں. اب تو ہو کے تو اوپر آ گیا ہے. حسین نے کہا مجھے اٹھنے سے پہلے بتا میرا منصب کیا ہے. آواز آئی انت ابا عبد اللہ. عبد ہو آگے، معبود اوپر، درمیان میں ابا عبد اللہ. اب عبد ہو سر نہیں اٹھا رہا کہ ابا عبد اللہ بیٹھا ہے. حسین کے ممبر کا نام رسول ہے. نہیں میں جملہ تیزی میں کہہ گیا، سادہ جی میں جملہ بدل کے کہتا ہوں. حسین کے مصلی کا نام رسول ہے. جو مدینے کی ریت پہ سجدہ کر رہا تھا اسے نبی کہتے تھے، اور جو نبی کی پشت پہ سجدہ کر رہا تھا حسین کے مصلی کا نام رسول ہے. اب بتاؤ کربلا خاک شفا نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اب کربلا خاک شفا نہ ہوتی ملک صلی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پھر اور کیا ہوتی؟ جس کے سجدہ کا نام رسول ہو اس نمازی کو حسین کہتے ہیں. حسین تھا پشت پہ سوار. اب تو سر نہیں اٹھا رہا، عبد گھبرا گئے. عبدوں نے سر اٹھایا کہ عبد ہو کہاں گیا. اب عبد کو عبد ہو نظر نہیں آیا، انہیں نظر آیا ابا عبد اللہ. ابا عبد اللہ کو دیکھا تو سجدہ کر دیا، پھر سر اٹھایا، پھر ابا عبد اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر دیا. خدا نے کہا میرا بھی پروگرام ہی یہی تھا، زیارت حسین کی ہوتی رہے، سجدے توحید کے ہوتے رہے. جی ہاں، اب مسجد میں حالت عجیب ہو گئی. عبد پریشان ہے کہ عبد ہو نہیں اٹھ رہا، عبد ہو پریشان ہے کہ معبود حکم نہیں دے رہا. معبود کہتا تھا کہ میں جبریل کو بھیجوں. اب مسجد میں حالت کیا ہو گئی؟ عبد کو انتظار تھا عبد ہو کا، عبد ہو کو انتظار تھا جبریل کا، جبریل کو انتظار تھا وحی کا، وحی کو انتظار تھا لوح کا، لوح کو انتظار تھا خدا کا، خدا کو انتظار تھا حسین کا.
دیا؟ اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ یہ زمانے میں آگے پاک نہیں ہوئے۔ میں سنی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، حسن بصری نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب 3 شبان کو زمانے میں حسین آئے تو رسالت اب میں وہی لفظ نہیں پڑھنے لگا ہوں جو اس اہل سنت عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے۔ نہ میں لفظوں میں خیانت چاہتا ہوں، اگر اس نے نیت کے ساتھ لکھے ہیں میرا مولا کریم کربلا اس کے ایک ایک حرف کا صدقہ اسے اجر عطا فرمائے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ادھر حسین زمانے میں آئے، حسین کے زمانے میں آنا تھا، یہ رسول مسجد میں تھے، رسول کو جا کے صحابہ نے اطلاع دی کہ زہرا کے گھر چھوٹا حسن آ گیا ہے، زہرا کے گھر چھوٹا حسن آ گیا ہے، زہرا کے گھر میں تیرا روپ آ گیا ہے۔ اب اہل سنت عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول نے ممبر چھوڑا، رسول ممبر چھوڑ کے اتنی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف گئے کہ رسول کی ابا صحن زہرا کے بوسے لے رہی تھی، رسول صحن زہرا کے اپنی ابا کو بوسے دلواتے ہوئے۔ اگلا جملہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عرش تک جا کے سناؤں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا آج رسول اپنے حجرے سے نکل کے زہرا کے دروازے کی طرف ایسے آ رہے تھے جیسے موسیٰ طور پہ جایا کرتا تھا، جیسے موسیٰ خدا سے ملنے کے لیے طور پہ جایا کرتا تھا۔ ایمن کہتی ہے کہ میں زہرا کے حجرے سے ایک دن کے حسین کو اپنی گود میں لے کے کھڑی تھی، یا رسول کو اپنے شہر میں آتے دیکھا۔ ایمن کہتی میں نے زندگی میں رسول کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا تھا، میں نے زندگی میں رسول کا سانس پھولنا نہیں کہا، میں نے رسول کو اتنی تیزی کی حالت میں دیکھا میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ رسول جلال میں آ رہے ہیں، رسول جلال میں آ رہے ہیں۔ ایمن کہتی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ رسول دور سے اپنی دونوں مٹھیوں کو ایسے ہلاتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایمن جلدی کر مجھے حسین دے، جلدی کر مجھے حسین دے۔ سنی عالم دین لکھتا ہے کہ ایمن کہتی ہے میری زبان لڑکھڑائی، میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا مولا ابھی حسین